السلام علیکم والسلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت فرمائیے. فرماؤ آپ کیا حکم ہے؟ جی حضرت کل میں ایک جو ہے ان کا جو ہے انٹرویو دیکھ رہا تھا. کس کا؟ وہی حضرات بریلیوں کا. اچھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی دیوبندی ہے یہ زانیہ کی اولاد ہیں. لاہور بہت افسوس ہوا مجھے. بتائیے پھر تو کون بچے گا؟ پھر تو یہ عرب والے بھی اسی میں آ گئے. وہ تو مسئلہ تو ہے حضرت، مگر یہ جو ہدایہ میں جو مسئلہ ہے، ہاں، جو جس دھرم کا ہے اس کی یہاں وہ نکاح معتبر ہے، اس کو اسلام بھی معتبر مانتے ہیں، ہے نا؟ ہاں. وہاں ہدایہ میں الفاظ ہے ولو اسلمہ، یعنی دونوں اگر ایک ساتھ اگر اسلام لائے اور پہلے جو ہے وہ لوگ اس سے کوئی دوسرے مذہب پہ اسلام لائے تو نکاح دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ ہاں. اب بتائیے ہم اگر بریلی دیوبندی یا کوئی بھی اگر واقعات یہ ہے کیا کہتے ہیں یہ بالکل مرتد ہے سمجھ لیجیے بالکل، تو پھر بھی تو وہ اپنے نکاح پہ اپنے حساب سے باقی ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے اب ہے نا. آپ اس طرح کریں گے تو غیر جتنے بھی ہیں تو اس کو بھی آپ کو ولد زنا کرنا پڑے گا بھائی. ان کا بھی تو اسلامی طریقے سے نکاح نہیں ہوا ہے. اب بتائیے جھانسی سے کم 500 لڑکی ہیں جی جو دیوبند والوں میں بیائی ہیں کم بیش. جی بھوپال میں کم بیش 100 لڑکی ہوں گی جھانسی کی. جی ہمارے یہاں تو بھوپال میں تو سب ٹوٹل دیوبند والے ہیں 99%. جی جھانسی کی قریشی برادری کی جو لڑکی ہیں کم بیش 100 لڑکی ہوں گی. جی اور ایسے ہی 200 کے قریب وہاں پر احمد آباد میں ہوں گی، وہاں بھی وہی ماحول ہے زیادہ تر. جی اور ساگر میں بھی وہی ماحول ہے ساگر. جی تو پھر تو یہ تو جھانسی کے قریشی بڑک اٹھے تو پھر تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پھر تو سب کے سب بریلی سے کٹ جائیں گے، جو جڑے ہوئے ہیں جھانسی والے وہ بھی کٹ جائیں گے. جی بالکل بات صحیح ہے. یہ باتیں سن کے تو جھانسی کے قریشی برادر بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں گے کہ یار بھگا یار بریلی والے تو یہ تو بہت گڑبڑ کر رہا ہے. اب بتائیے اس طرح کی بات، حالانکہ بھائی جو ہمارے درمیان جو بھی اختلاف ہے اس سے ہمیں اتنی نہیں ہے، مگر آپ جس اسلام کو مانتے ہیں تو اس کو فالو کیجیے نا، اس کو بھی غلط منائیں گے آپ. بتائیے آپ کا بھی مسئلہ وہی ہے، ہمارا بھی مسئلہ وہی ہے، کلیئر ہے. اور مگر آپ جو ہے کیا بول رہے ہیں دیکھیے اب ڈائریکٹ ولد الزنا تو بات اگر بالفرض اگر مرتد بھی مانے تو یہ نہیں ہوگا. نہیں جو ایسا بھی تو ہوتا ہے، جی بہت سے دیوبندی بریلوی بن جاتے ہیں. جی بہت سے بریلوی دیوبندی بن جاتے ہیں، بہت سے دیوبندی بریلوی بھی ہو جاتے ہیں. جی بہت سا ایسا ہوتا ہے. وہ کیا ہوئے پھر اگر مان لو دیوبندی تھا بریلوی ہو گیا تو پھر اسے نکاح کرنے اسے کیا مانیں گے لوگ؟ نہیں، اس کے سے تو یہی کہیں گے جو بھائی جو بریلی سے یہ دیوبندی میں آ گیا وہ تو مرتد ہو گیا. نہیں، دیوبندی سے جیسے دیوبندی تھا بریلوی بن گیا، نکاح کرانا پڑے گا. اب یہ تو کہہ رہا حرام کی اولاد بتا رہا ہے تو کہنا پھر حلال کی اولاد کیسے ہوگی صاحب؟ یہی مسئلہ ہے. نہیں ہے نا. یہ خود کہتے ہیں کہ صاحب فلاں لڑکا دیوبندی تھا بریلوی ہو گیا، لکھا آتا نا میڈیا پہ. جی ایک بلگرام نے ایک پیر صاحب ہے، انہوں نے ایک دیوبندی کو مسلمان کیا. جی تو اب وہ اس کا باپ حلالی کیسا ہو گیا اور لڑکا حلالی کیسے ہو گیا؟ ہاں یہی تو مسئلہ ہے، یہ تو حرامی رہا. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگر مان لو دیوبندی سید ہے جی وہ اگر بریلوی بنتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سید دیوبندیوں میں بھی ہیں، سید بریلیوں میں بھی ہیں، دونوں میں ہیں. ہاں دونوں میں. تو اب یہ سیدوں کو کیا کہیں گے؟ جیسے حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جی وہ تو دیوبندیوں میں تھے. جی اچھا دونوں طبقوں میں سید ہیں؟ ہاں دونوں طبقوں میں ہیں. ایسا تو نہیں کہ صرف بریلویوں میں ہو یا صرف دیوبندیوں میں ہیں، دونوں میں ہیں. جی دونوں میں ہیں. تب دونوں کو کیا کہیں گے؟ دونوں سیدوں کو جیسے عرب میں جو سید ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ یہ تو ان کو کیا ہے، ان کو تو کفر کی مشین چلانے میں کیا دل لگتی ہے. جیسے عرب والے جو سید ہیں وہ تو دیوبندیوں کی طرف ہیں ٹوٹل. جی پورا وہ ان کو تو یہ لوگ وہاں بھی کہتے ہیں، تو ٹوٹل وہی ہوئے تو پھر نکاح نہیں ہوا ان کا کسی کا. جی مصیبت میں پڑ گیا نا بریلوی. جی اب بریلوی سے پوچھا جائے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، بتاؤ وہ سید خاندان میں ہی پیدا ہوں گے دیوبندی میں، تو اب بتاؤ کیسے تم ثابت کرو گے ان کو سنی ہونا صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اگر سنی بعد میں ہو جائیں گے تو وہ لوگ زنا ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. خلاصہ تو یہی ہے حضرت.
खुलासा तो यही है, अगर खुदा ना खास्ता वो बाद में अगर सुन्नी हो जाते हैं तो फिर वो लोग जिंदा मानेंगे इसको। कौन? ये विरोधी लोग। नहीं, किसको सुन्नी हो जाते हैं? मसलन जो है अभी तो जितने भी वहाँ के ये हैं क्या कहते हैं हजरत अली के खानदान से हैं। हाँ। तो वहाँ तो उमूमन तो उसी ख्याल के हैं, वो मदीना के होंगे। उसमें है तो वहाँ के होंगे, तो वहाँ तो सब तो देवबंदी ख्याल के हैं। हाँ, इनके साथ खासा बाद में अगर वो अगर सुन्नी इख्तियार करते हैं उसके अगर इनकी तावीलात के हिसाब से तो भाई तो पहले तो वो लोग जिला थे, नौजुबिल्लाह, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, तो अब तो इन्हीं की वजह से ऐसे हालात आ रहे हैं ना, ये फतवे सब इन्हीं पे लग जाएंगे। हाँ, इन्हीं पे जाएंगे भाई, तुम ही तो कर रहे थे। अच्छा, ये उस खानदान को कैसे सुन्नी बनाएंगे जो जिसमें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे? ये तो वो तो सैयद सुन्नी खानदान में पैदा होंगे, लेकिन इनके हिसाब से तो वो वहाबी खानदान है ना अरब में। हाँ, वहाँ कोई ऐसी मस्जिद नहीं है अलग से जिसको ये लोग कह सके कि ये सुन्नी मस्जिद है पूरे अरब में। हाँ, नहीं है, कोई भी नहीं है। मक्का शरीफ मदीना शरीफ में नहीं, बल्कि पूरे अरब में। जी, पूरे अरब में भी नहीं है। मक्का शरीफ मदीना शरीफ में तो इनका बाप भी नहीं बता सकते एक मस्जिद। जी, यानी 60 लाख की आबादी में एक मस्जिद नहीं बता सकता, 10 बाई 10 की मस्जिद नहीं बता सकते लोग। जी, 10 फीट लंबी 10 फीट चौड़ी मस्जिद नहीं बता सकते लोग। नहीं है ही नहीं है। तो बता फिर ये वो जो इनको सैयद को सुन्नी मानेंगे, किस हिसाब से सुन्नी मान रहा भाई? इनके मसले इन्हीं पर उम्मन नहीं, कभी ये सुन्नी मान लेते हैं, कभी ये टुन्नी मान लेते हैं, इनका तो अलग ही हिसाब है साहब। अब बातों में तजाद है, तारुज है और तकियाबाजी है लोगों के अंदर। हमारे उलमा में कहीं भी इख्तिलाफ होता है तो बिल्कुल जो है इख्तिलाफ जो है लड़ाई किस्म की और बेहयाई की नहीं होती है। अभी मौलाना साहब के साथ भी है, बहुत सारी बातें हैं, मगर जो है उनको जो है भाई ये चीज ये अकीदा सही नहीं है, इसको करना चाहिए, उनको समझाएं और उसको डायरेक्ट कुछ चीजों को डायरेक्ट काफी तो भाई क्या मसला है रे भाई। अब देवबंद वाले ज्यादा गुमराहियत का फतवा देते हैं। जी, पहले गुमराहियत का देते हैं, जब देखते हैं नहीं मान रहा तब कुफ्र का फतवा लगता है। जी, बहुत आखिर में उसको सुधरने का समझने का बहुत मौका देते हैं, बहुत पहले तो उसको जाकर समझाते भी है। मौलाना साहब को आज से 14 साल से समझा रहे थे, जब हम जो है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे तो क्या करें। हाँ, नहीं करे तो भाई लोगों को बता दिए भाई इसके नजरिया वो समझ नहीं रहे तो लोग मजबूर हो गए। देवबंद वाले क्या करें बेचारे। हाँ, क्या करेंगे भाई, जो सही तो बताना पड़ेगा मुझे ना। अवाम बेचारी भोली भाली है, वो लगी हुई है लड़ने भिड़ने के लिए। जी, तो इसलिए उलमाए देवबंद खामोश है कि ज्यादा वो करेंगे तो ये अवाम लड़ पड़ेगी। जी, इसलिए फतवा तो लगा दिया देवबंद वालों ने जी, लेकिन बाद में अब खामोश हो गए कि मानेंगे ही नहीं, अवाम नहीं मान रही तो क्या किया। जी, बात तो सही है। अब इस अवाम से ये भी गुजारिश है कि कादियानी को भी ये मुसलमान मान ले, जब सब कोई मान रहा है तो कादियानी को ही मान लो। क्या ख्याल है? क्या कीजिएगा। नहीं, आवाम का तो मसला ऐसा है, बकरियों की तरह है, इसको किधर इधर ले आए तो इधर भागती, इधर ले आए तो उधर भागती। नहीं, जो मौलवी लोग फेवर करते हैं इस तरह की गुमराहियत की बातों का या कुफरिया बातों का, जी, उन मौलवियों से मेरी अपील है कि वो कादियानी की भी तावील करके उसको भी मुसलमान साबित करें। हाँ, बहुत सारे तो उसमें काम कर रहे हैं। जब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया था, उसमें इक़बारुल मुल्हिदीन में लिखा है जी कि अगर ऐसे तावीलें की जाएंगी तो फिर कादियानी को भी मुसलमान मानना पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। जब बात में हर किसी के कुफ्र की तावील तुम करोगे, किसी के गुमराहियत की, तो फिर तो कादियानी को भी मुसलमान मानना पड़ेगा। भाई कादियानी क्यों हार गया कि उसको वकील नहीं मिले। जी वकील अगर उसे मिल जाते तो वो भी जबरदस्त वकालत करती। जी, वो बस सही है। कहते मसीह मऊद के ये मतलब होता है, जिल्ली नबी का ये मतलब होता है और इसका ये मतलब है उसका, मगर उसको वकील नहीं मिले ना। जी, कादियानियों में क्या स्कूल नहीं है, बड़े बड़े मदरसे नहीं है, इक्का दुक्का है कहीं पर, तो वो क्या करेंगे मुनाजरे। अब जैसे अहले हदीस है, अहले हदीस में थोड़े बहुत तो इनमें तो स्कूल है, मदरसे हैं। जी हैं। अहले हदीस की तो तादाद काफी है। जी, बहुत है। लेकिन जमात इस्लामी वालों की तादाद कम है। जी, जमात इस्लामी बहुत कम है। 100 में से समझ लो कि अहले हदीस अगर 100 मस्जिदें हैं तो जमात इस्लामी वालों की 5 मस्जिदें। जी, अहले हदीस की तादाद ज्यादा है हिंदुस्तान में। ये तादाद है उसकी अच्छी खासी। पहले नंबर पे तो देवबंद है, बरेली है, फिर अहले हदीस। जी, ये देवबंद बरेली की लड़ाई तो बड़ी टक्कर की होती है। जी, सही बात है। कहीं पर देवबंदी जीत जाते हैं, कहीं बरेली जीत जाते हैं, जैसा वकील आता है। जी अगर वकील अच्छा है तो उसी का पार्टी का भी जीतता है। जी, ये भी वकालत पे निर्भर है ना। जी, जैसे हजरत मौलाना इरशाद साहब सबसे बड़े वकील थे देवबंद के।
جی تو ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، ایک بڑے سے بڑے مناظر بھی. جی اب بریلویوں میں سب سے بڑے وکیل تھے حضرت مفتی محمد حسین صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا. وہ وکیل تھے، سب سے بڑے وکیلوں میں تھے، یعنی بڑے وکیلوں میں شیر بیشہ اہل سنت سمجھے ان کو، بریلویوں کا شیر بیشہ اہل سنت. اور مفتی محمد حسین سنبھلی. ان کے بعد پھر وکیل پیدا ہوتے رہے بریلویوں میں، جیسے مفتی حشمت علی صاحب ہوئے، وہ بھی پیدا تھے. اور پھر بڑے وکیلوں میں ارشد القادری ہوئے. ہاں ارشد القادری بڑے وکیل تھے بریلویوں میں. جی جی مولانا احمد یہ ہے نا، احمد مرتضیٰ صاحب چاندپوری سے اس کا جزا ہوتا تھا. ارشد القادری کا ہاں ارشد القادری ماہر آدمی تھا صاحب، اس میں تو بہت کوئی ماہر تھا. مولانا احمد مرتضیٰ صاحب چاندپوری جو تھے، ہاں تو جو ہے معقولات اور منقولات میں بہت مہارت تھی ان کو، ہے نا. ہاں تو ان سے بہت ہوتا تھا. اچھا، دیوبند والوں میں سب سے پہلے وکیل ہوئے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب. ہاں یہ پرانے وکیل بڑے وکیلوں میں تھے. جی. پھر جو ہے کہ اور بھی وکیل ہوئے، لیکن بڑے وکیل جو ہوتے ہیں نا وہی کام کر پاتے ہیں. کیونکہ دیوبند بریلی کا معاملہ ایسا کانٹا پکڑ ہوتا ہے کہ کب کون جیت جائے، کس پوائنٹ میں کون کیسے مار دے. کشتی میں الگ الگ پوائنٹ ہے نا ان کے اندر. جی اگر مان لو یہ مانتے اپن کہ نہیں دیوبندی ہر پوائنٹ میں جیتتا ہے، تو پھر تو ایک طرفہ جیت ہوتی رہتی ہے ہر جگہ. لیکن کسی پوائنٹ میں بریلی بھی بھاری پڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن عام طور سے ہر پوائنٹ میں بھاری نہیں پڑ پاتا ہے. جیسے حاضر ناظر کے مسئلے میں بھاری نہیں پڑ پاتا، اولیاء کرام سے مدد مانگنے میں بھاری نہیں پڑ پاتا بریلی عام طور سے. اور بھی جو مسئلے ہیں ان کے، اس میں جیسے یہ کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر مت کہو، اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اللہ نہیں ہے. یعنی یہ الٹا مسئلہ بتاتے ہیں بریلوی لوگ. بتائیے آپ بتائیے. نبی کو مختار کل مانتے ہیں اور خدا کو مختار کل نہیں مانتے ہیں. اللہ علی کل شیء قدیر کا جو ہے مطلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے برائی پر قادر نہیں ہے، اور نبی پھر قادر ہو گیا. بتائیے. یہ مسجد نبوی کے امام کو مومن نہیں مانتے بریلوی، جی. کعبے کے امام کو مومن نہیں مانتے، وہاں کے رہنے والوں کو مومن نہیں مانتے. تو پھر سنی کہاں سے آ گئے وہاں پر؟ یہ کہتے ہیں وہاں سنی بھی بہت ہیں. کون سے سنی ہے وہاں پر؟ نہیں، ان کے حساب سے تو کوئی سنی نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہ خود کہتے ہیں کہ صاحب سنی بہت ہے. بھیا چل کے ہمیں بھی تو دکھا. تمہارے حساب سے کہاں کے سنی ہوگا وہاں پر؟ وہاں تو ہے سنی، سبھی سنی ہے، لیکن ان کے فتوے سے تو وہاں بھی ہیں سب کے سب. ارے وہاں عرب میں ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں حی علی الصلاۃ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہوں. ہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے صاحب پورے عرب میں. جی. مکہ شریف مدینہ شریف میں ہی نہیں، بحرین میں، قطر میں، دبئی میں، جہاں تک کہ جامع ازہر مصر میں بھی سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں. ایک چیز اگر میں نئی چیز دیکھا امبر ناتھ میں، ممبئی میں جو امبر ناتھ ہے، مسجد کے بغل میں متصل، اسٹیشن کے بغل میں متصل مسجد ہے. تو میں گیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے، دیکھ رہا ہوں بدعتی امام ہے، تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز تو پڑھ رہے تھے آپ تمام لوگ جو بھی کیے. جب جو کیا کہتے ہیں یہ تشہد اذان دیتے ہیں، اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے نا، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تشہد، اذان کے تشہد میں انگلی اٹھا رہے ہیں، دونوں ہاتھ کی انگلی اٹھا کے گھما رہے ہیں. لیکن اچھا اذان میں؟ ہاں اذان میں تو ہاں دونوں ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں. امام صاحب بھی اٹھا رہے ہیں، مطلب بیٹھے ہوئے تھے. مطلب الگ الگ رواج ہیں ہر جگہ کے. تو یہ رواج سے دین تو شریعت تو اپنے قوانین سے چلے گا نا حضرت. لیکن اب وہ کیا معلوم کون سا کیسے رواج اس میں ہو سکتا ہے، سب نہیں کرتے ہوں، کوئی نہ کوئی ہو جاتے ہیں ایک دو. اس مسجد میں سبھی تھے، دوسری مسجد کا تو نہیں بول سکتا ہوں. اچھا کدھر؟ امبر ناتھ میں؟ ہاں جی امبر ناتھ میں، اسٹیشن کے بغل میں مسجد ہے. مسجد ہے اولیاء کرام غالباً نام ہے، اولیاء ہے آگے جو ہے. اچھا بمبئی میں ہی ہے؟ بمبئی میں جی مسجد اولیاء نام ہے. اچھا کبھی جا کے دیکھیں گے، نماز پڑھیں گے. امبر ناتھ میں بالکل اسٹیشن سے بغل میں ہے. اچھا اچھا. تو مطلب سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں وہ حی علی الصلاۃ پہ تو کھڑے ہوتے ہی ہیں، مگر جو تکبیر بھی اور اذان بھی دے رہا تھا، دونوں میں اذان میں بھی دیکھا اور تکبیر جو دے رہا تھا اس کو بھی دیکھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آیا تو اس میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دونوں انگلی شہادت کی دونوں انگلیاں اٹھا کے گھما رہے ہیں. لیکن اچھا انگوٹھا چومتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ؟ اس کو چومتے ہوتے نہیں دیکھا. اچھا ہاں اس میں تکبیر کے آخر میں نا نبی کا نام آ رہا ہے تو ہاں وہ چومے. اچھا ایک بات پہ غور کی ہے کبھی آپ نے؟ کون سا؟ جیسے اذان میں مقتدی لوگ انگوٹھا چومتے ہیں کہ نہیں؟
لیکن یہ مؤذن کیوں نہیں چومتا انگوٹھا؟ اچھا مؤذن پھر نہیں چومتا ہے؟ مؤذن کہیں بھی نہیں چومتا، پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چومتا۔ اب بریلوی حضرات کو یہ فتویٰ نکال دینا چاہیے بھائی، جتنے بھی مؤذن جب اذان کہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد انگوٹھوں کو چومیں۔ یہ تو بات صحیح ہے، تو اذان کان سے انگلی کو نکال کے چومنا پڑے گا اس کو، چومنا نہیں۔ یہ بریلوی فتویٰ نکالے، اب میں نے بتا دیا بریلی والوں کو یہ نقطہ، یہ بریلی والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، ابھی حال ذہن میں آیا میرے، ابھی حال۔ اب میں بریلی والوں کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ بریلی والے ہی فائدہ اٹھائیں میری بات۔ ہاں کیا اب اپنے اپنے مؤذنوں کے لیے اعلان کریں بھائی تم کیوں نہیں چومتے ہو؟ جب سب لوگ چومتے ہیں تو تم بھی اذان پڑھ لو، انگوٹھا انگلیاں کانوں سے نکالو اور انگوٹھا چومو، پھر واپس انگلیاں لگاؤ کانوں میں۔ صحیح بات۔ اطہر حسین قاضی نے مسئلہ بتایا، یہ بھی بتایا میرے بارے میں بریلوی حضرات کہ یہ مسئلہ اطہر القاضی نے اجتہاد کر دیا اور ہمیں اچھا بتا دیا، نہیں تو ہمیں خبر ہی نہیں تھی اس مسئلے کی۔ بتائیے کیا کیا ان لوگوں نے نکال رکھے طریقے ہیں، یعنی قیامت سے پہلے یعنی کیا کیا کر دیں گے۔ آپ کے حیدرآباد میں سب پھپھون نہیں ہے، اب تھوڑی بہت ہو گئی ہے جی۔ حیدرآباد میں سے کتنی تعداد ہے کٹر پنتھیوں کی، بریلیوں کی؟ گاؤں دیہات کے جتنا ایریا ہے مین سٹی سے الگ سب وہی ہے، سب انہیں کے قبضے میں آ گیا۔ قبضے میں کیا، قبضے میں ہی نہیں ہے، وہ گبر پرست ہے، مورتی پرست سب ہے وہاں مسلمان۔ گاؤں دیہات میں۔ اچھا شہر میں کیا ماحول ہے؟ شہر میں ان کا قبضہ ہے، کم ہے۔ ہاں بہت ہے، منیمم جو ہے اس کا جو ہے 10 سے 20% دیکھیے یہ لوگ۔ ہاں ارے تو حضرت حاجی انوار اللہ فاروقی صاحب کا فیض ہے وہاں، انوار اللہ فاروقی صاحب کا مزار ہے نا وہاں؟ جی جی، حیدرآباد جامع نظامیہ میں۔ جی وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اچھا ہاں ان کے خلیفہ تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب۔ تو وہاں کے پڑھنے والے میڈیم رہتے ہیں، معتدل رہتے ہیں، نہ دیوبندی نہ بریلوی۔ نہیں یہی چیز ہے، ہم کو خدا سے مطلب ہے۔ ہاں اللہ رسول سے مطلب۔ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو امر صاحب کے بارے میں، وہ جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں بولا تھا غلط۔ ہم کہ مولانا اشرف علی ہم نہیں مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں یہ بول دیے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، بولو جو ہم جو ہے امر صاحب کو نہیں مانتے، بول کے دکھاؤ مجھے۔ نہیں نکلی اس زبان سے، نہیں نکلی ہے زبان سے، مولانا امر صاحب کو ہم نہیں مانتے، یہ نہیں نکلی۔ ارے اکا دکا ہوں گے، وہ الگ الگ سلسلے کے ہیں بریلیوں میں بھی۔ اب جو ہے ان کو میں کہا مکن پور والے ہیں نا، مکن پور والے وہ فاضل بریلوی کو نہیں مانتے جی، مکن پور والے، اور یہ جامع ازہر مصر والے نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں فرنگی محل والے نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ بدایوں والے نہیں مانتے، رامپور کے لوگ نہیں مانتے، خاص شہر کے۔ اب رامپور کے گاؤں میں بھی انہوں نے ایسے ہی ماحول بیردا کر دیا بریلوی حضرات نے، یعنی وہی لڑائی جھگڑے والا ماحول بنا دیا بریلوی حضرات نے گاؤں۔ آتا کیا لڑائی جھگڑا کرنے کے علاوہ کیا آتا ہے؟ لیکن قوم سمجھے گی ایک دن، کیا کرے گی یہ بتاؤ، جب تمہارے حساب سے مکہ شریف میں مسلمان نہیں ہے، مدینہ شریف میں نہیں ہے، تو پھر کائے کو ہمارے پاس آئے؟ چلو نکلو باہر یہاں سے، گھر سے نکلو۔ ہو سکتا ہے امام کو یہ کہہ کے نہ رکھیں کہ آپ مکہ شریف مدینہ شریف کے امام کو کیا مانتے ہو، وہ کہے گا کہ صاحب ہم تو مسلمان کے پہلے جمعے میں تقریر کر کے بتاؤ، اس بات کی تقریر کرو کہ میں مکہ شریف مدینہ شریف کے امام کو مسلمان مانتا ہوں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے، حاجی پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں کی فضیلت بھی بتاؤ، وہاں کے لوگوں کا مرتبہ بھی بتاؤ، اور اماموں کو کلیئر مسلمان مانو جب تمہیں امام رکھا جائے گا۔ نہیں بولے گا تو کہہ دیں گے جاؤ نکلو باہر یہاں سے، جب تم مکہ شریف کے والوں کو مسلمان نہیں مان رہے تو یہاں کائے کو آئے امامت کر لیں، تمہیں کائے کو ہم مسلمان مان لیں، تمہارے گلے میں کائے کو گلاب کی مالا ڈالیں ہم، کیا خیال ہے گا نہیں صاحب؟ بالکل بات صحیح ہے۔ ارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حساب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے کہتے ہیں کہ عرب والوں نے 33 فتوے دیے ہیں، عرب کے عالموں نے کفر کے، چلو ہم بھی مانتے دیے تو ہیں، لیکن اب والے عرب والے تمہارے اوپر فتویٰ دیں گے مشرک ہونے کا، تو کیا مانو گے تم؟ کیا خیال ہے؟ ہاں صحیح بات۔ وہ تم خود کہتے ہو ہمیں مشرک مانتے تو ان کا فتویٰ کیوں نہیں مانتے تم ایک؟ چلو دیوبند والوں کے اوپر دیا کفر کا پہلے والوں نے، ابھی اب موجودہ والے یہ مشرک قرار دے رہے ہیں، تو اس فتوے کو بھی تو مانو۔ کائے کو حج کرنے جا رہا ہو تم لوگ، کائے کو فارم بھرتے ہو؟ اگر تمہیں وہ مشرک مانتے حقیقی مشرک مانتے تو پھر فارم کیوں بھرتے؟ تمہارا ویزا کیوں دیتے؟ حج کرنے کا ویزا کیوں دیتے صاحب ان لوگوں کو؟ جی، اور غسل میں ان کو کیوں بلاتے بریلی سے؟ جو بریلی کے مولوی صاحب وہاں گئے تھے بتاتے غسل کعبہ دینے گئے تھے، تو وہ مشرک مانتے تو ان کو غسل کعبہ دینے میں کیوں شریک کرتے صاحب؟ بلا وجہ کی یہ لوگ بہتان بازیاں کرتے ہیں۔
جی کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل بات صحیح ہے. اور جامع ازہر مصر کے لوگ تو سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبند بریلی اہل حدیث سب کو. تو وہاں پڑھنے کیوں جاتے ہیں بریلوی لوگ؟ جی کو ایسی تیسی کرانے جا رہا ہوں وہاں پر. جب تم کہتے ہو جو ایسے لوگوں کو مسلمان ماننا ہے جن کو تم کافر مانتے ہو جامع ازہر والے، تم پڑھنے کیوں جاتے ہو؟ جامع ازہر بند کرو پڑھنے جانا. جب تمہارے نہر العلوم انڈیا میں ہے، بحر العلوم انڈیا میں ہے، محدث کبیر انڈیا میں ہے، اور تاج الفقہاء انڈیا میں ہے، اور شمس الفقہاء انڈیا میں ہے، تو کیا پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر جب یہاں پر سب موجود ہیں، بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں؟ نہیں کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل بات صحیح ہے. یعنی تقیہ بازی کرنے جاتے ہیں، اس کا مطلب تم رامپور سے کوئی تقیہ بازی کرنے گیا، کوئی کچنال سے تقیہ بازی کرنے گیا، کوئی جو ہے کہ بریلی سے تقیہ بازی کرنے گیا، کوئی جو ہے کہ وہ مبارک پور سے تقیہ بازی کرنے گیا، کوئی گھوسی سے تقیہ بازی کرنے گیا. ایک گھوسی والا بھی تقیہ بازی کر کے آیا وہیں پڑھ کے جامع ازہر مصر میں. یہ ایک جوکھن پور سے بھی پڑھنے گیا تقیہ بازی کرنے، ایک تو پڑھے آیا، ایک اور تقیہ بازی کر رہا ہے وہاں رہ کے. تو مطلب یہ لوگ تقیہ بازی کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تقیہ بازی کے یہ لوگ امام اعظم ہیں اپنے وقت کے. ہاں یہ تو بہت ماہر ہیں. تقیہ بازی کے یہ لوگ امام اعظم ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تقیہ بازی کے مسئلے میں یہ لوگ اپنے وقت کے امام ہیں. جی وہی کبھی جامع ازہر والوں کو سنی بنا دیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ یار اپنے حساب کے تو سنی نہیں ہے، اب کیا کریں صاحب. یہاں میٹنگ ہوتی ہوگی نا انڈیا میں، یار کیا کریں کہ تم تو گئے جامع ازہر میں، کیا ہوا معاملہ؟ تو انڈر گراؤنڈ کہتے ہوں گے عالموں کے، ارے خواہ بتانا متی معاملہ ٹوٹل 99% دیوبندیوں کے پکش میں ہے. اگر اپن نے ظاہر کر دیا نا تو اپن کے لیے جلسوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، مصیبت کھڑی ہو جائے گی. جامع ازہر کے نام سے اگر اپن کوئی اپنا عالم گیا جامع ازہری لکھا ہوا ازہری حساب آ رہا ہے تو پوچھ لے گی پبلک کہ بھائی یہ بتاؤ جب 99% دیوبندی ہیں تو تم جامع ازہر کیوں جاتے ہو پڑھنے؟ کس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو؟ کس کے پیچھے کس کا ربیہ کھاتے ہو؟ کیوں گئے وہاں پر جب ہم سے تم نے منع کیا؟ یا دیوبند جانے کو تم منع کرو گے، ندوہ جانے کو منع کرو گے، جامع ازہر کیوں گئے تم لوگ پھر؟ اس لیے لوگ عالم اندر کہتے ہوں یار بتاؤ متی سنی بنا دو ان کو، جھوٹ بول بال کے یعنی سنی بنا دو تاکہ لوگ باغوں سے اپن بچے رہیں اور پیسہ کماتے رہو جامع ازہر کے نام پہ. کیونکہ ویسے تقریر کا ملے گا 10,000، جامع ازہر کے پڑھ کے آئیں گے تو 50,000 روپے ملے گا. جی یہ بھی ایک پرابلم یہ بھی ہے. جیسے اگر بریلوی اور مدرسے میں پڑھا انڈیا میں تو اسے 10,000 تقریر کا ملے گا، اور جامع ازہر پڑھ کے آ جائے گا تو 40,000 30,000 روپے ملے گا. یعنی ریٹ بڑھ جاتا ہے پھر اس کا. ڈگری بڑی ہوتی ہے نا جامع ازہری جی بڑی ہے. تو یہ جامع ازہری یہ پڑھ کے آیا، خود فاضل بریلوی کے خاندان سے بھی گئے تھے، ابھی جوان لڑکا ہے وہ بھی گیا تھا. ایک رامپور کا گیا تھا حضرت مفتی فیضان رضا خان صاحب، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی گئے تھے مفتی فیضان رضا خان صاحب. اور وہ اور بھی بہت سے بیچارے بریلوی پڑھ کے آ رہے ہیں. سوچیں گے یار اطہر حسین قاضی کہتا ہے بکتا ہے تو سنتے رہو یار، پر مجبور ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ ہے وہابی وہ لوگ دیوبندی ہیں وہ لوگ. وہ میری بات کی تائید کرتے ہوں گے عالم لوگ انڈر گراؤنڈ کہتے تو ہوں گے یار کہ صحیح رہا، بالکل 100% بات صحیح ہے. 99% انہی کے پکش کا معاملہ ہے دیوبندیوں کا. 98% اگر اپن اس کو ظاہر کریں گے کہ نہیں صاحب وہ سنی نہیں ہے، علم الیقین ہے، صلح کلی ہے اور ایسے ہیں ویسے ہیں، تو لوگوں کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا پھر جامع ازہر میں جا کے. یہ اندور والا بھی بھیجنے لگا، اندور والا بھی صلح کلی ہے. الجامعۃ الغوثیہ غریب نواز کا جو مدرسہ چلاتا ہے نا، بستی کا رہنے والا، بھگوت پور کا رہنے والا ہے، کہتا ہے کہ مجھے حضرت طالب باللہ سے خلافت ہے، مفتی بدر الدین صاحب سے کبھی خلافت کسی سے لے رہا ہے کبھی کسی سے لے رہا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی خلافت نہیں دی. میں نے ان کے بیٹوں کو بلایا تھا، مفتی جمال الدین جلال الدین دونوں کو بلایا، دو صفی پور میں بلایا، للت پور میں بلایا، اور بھی جگہ بلایا، ہاں مراد آباد میں بھی. انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ ہمیں اپنے باپ نے خلافت دی. جب باپ نے اپنے بیٹوں کو خلافت نہیں دی، عالموں کو، جلال الدین جمال الدین کو، تو اسے کیسے دے دیں گے یہ خزانہ والے کو؟ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے خلافت دی. ارے کیسے جھوٹ بول کے ان کے خلیفہ بن جاتے ہیں صاحب، اور لوگوں کو ٹھگتے ہیں، مریدی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شرم نہیں آتی. ایک شیش گڑھ کا ہے گا، وہ وہاں پر رہتا ہے لیچی باغ میں، وہ مفتی اعظم ہند کا خلیفہ بنتا ہے، جبکہ اس کی عمر ہی اتنی نہیں تھی اس زمانے میں جب انتقال ہوا حضرت مفتی اعظم ہند کا. وہ تو ساجد رضا صاحب ان کے داماد سے خلافت لے آئے. مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے لکھا خطبات محرم میں کہ ان کے داماد کے بعد خلافت نامے تھے مہر لگے ہوئے، تو وہ لوگ نذرانے دیتے گئے، خلافت نامہ لیتے گئے. کتاب خطبات محرم کے آخری میں لکھا ہوا، آپ بیتی میں مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے. یہی لیچی باغ والے وہی خلیفہ ہیں جو لال داڑھی کر کے رہتے ہیں اور خلافت تقسیم کرنے کا ان کو بہت شوق ہے. ارے بھائی کیوں جھوٹ بول کے تم پیری مریدی کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے صاحب؟
बस सही है, अपने सिलसिला से चलाना है अपने को। अरे तुम्हें अगर पीरी मुरीदी का शौक है तो किसी कामिल से खिलाफत लो जो न देवबंदी का पक्ष करे न बरेलवी का, सीधा इस्लाम बताने वाला हो, सबको मुसलमान मानता हो, उसकी खिलाफत लो साहब। क्या ख्याल? बिल्कुल बात सही है। हम तो कह रहे हैं दोनों को मुसलमान मानो, दोनों सुन्नी है, उनसे खिलाफत लेके आओ। क्या ख्याल है साहब? जी बिल्कुल सही है। अब तुम खिलाफत नामे लिए घूम रहे हो, खिलाफत तुम्हारे पास में है नहीं जी। ऐसे ये उज्जैन वाला है लियाकत रजा, इसके पास भी खिलाफत नहीं है। इसने कसरे रजा के नाम से बहुत बड़ा मकान महल बना लिया ठाकुर द्वारा ने। गया भी ठाकुर द्वारा बहुत बड़ा इसने महल बनाया है, उज्जैन में है। ये कर्नाटक में जाके पीरी बुरी करके बेवकूफ बनाता है। ये भी खलीफा नहीं है, मुफ्ती आजम हिंद का बेवकूफ बनाता है। उसका भाई झूठुल हिंद है, झूठुल हिंद है, हिंदुस्तान का झूठा किस्म का आदमी है, बड़ा भाई वो गदरपुर का रहने वाला। गदरपुर के बाद में उसके गाँव में जाके मैंने नमाज भी पढ़ी। पत्थरपुरी एक गाँव है, छोटा सा गाँव है पत्थरपुरी, वहाँ का रहने वाला। वहाँ के लोगों ने बताया, मुझे खबर मिली कि साहब इसको तो बाप के मरने के बाद ही हमने मस्जिद में देखा है, तीजे 40वें में मस्जिद में, जब तीजा 40वां हुआ ना मस्जिद में, तो वहाँ के गाँव वालों की खबर दी कि साहब बाप के तीजे में 40वें में या 10वें में जो भी न्यास का इंतजाम था मस्जिद में का, जब हमने इसे मस्जिद में देखा, नहीं तो आता तो रहता था, मस्जिद में आता ही नहीं था नमाज पढ़ने के लिए। अंदाजा लगाओ आप। यही लियाकत बड़ा भाई जो उज्जैन में रहता है, महबूब। अब अंदाजा लगाओ आपके इन लोगों के ये आलम है जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना है, बड़े बड़े खतीबुल हिंद बनते रहते हैं वो लोग। और वहाँ के जो उज्जैन का शेर काजी देवबंद वाला है, देवबंद के हैं शेर काजी उज्जैन की, उनसे दोस्ती रखता है और दूसरों को कहेगा ये फलाना भाभी है, ढकाना भाभी है। तू तो खुद दोस्ती रखता है देवबंद के काजी से। उज्जैन के जो काजी है ना देवबंद के हैं वो, उनसे दोस्ती है इसकी, महबूब रजा की खूब। तो अब उज्जैन में के लोग भी समझ गया कि यार सही है यार, ये अतर हुसैन काजी बिल्कुल सही कह रहा है, ये लोग कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। महबूब रजा तो खूब दोस्ती रखता है काजी शेर उज्जैन से, और हम लोगों को फलाना ऐसा कहता है, ये है फलाना, और उसका भाई झूठ बोल के मुफ्ती आलम का खलीफा बना हुआ है। खिलाफत थोड़ी है इसको, तस्दीक करें वहाँ पर। हजरत मौलाना जमाल रजा साहब ने साफ कहा जो उनके खानदान के कि नहीं ये बिल्कुल खलीफा नहीं है मुफ्ती आलम इनका, ये लियाकत रजा, साफ साफ कह दिया उन्होंने। और भी लोग ऐसे खलीफा बन रहे हैं बहुत सारे, जैसे ये अलजामतुल गौसिया गरीबनवाज खजराना इंदौर वाला, ये कहता है मुझे मुफ्ती बद्रुद्दीन साहब से खिलाफत। फिर तूने इतनी जगह से खिलाफत क्यों घसीट ली, कभी इधर से घसीट ली, कभी उधर से घसीट ली, क्यों घसीटना पड़ रहा है? क्या तेरा पेट नहीं भरा एक जगह की खिलाफत से? मेरे बारे में कह रहा था कि ये कितने को बाप बनाएगा, ऐसी पीरी मुरीदी की बात के ऊपर। अब तू खुद कितनों को बनाया फिर रहा है? कभी हजरत मौलाना हसन नजर साहब ने खिलाफत ले ली, कभी इधर से ले ली, कभी उधर से ले ली खिलाफत है। मतलब यह है कि ये लोग खुद कुछ भी कर ले, दूसरा करे तो साहब वो मना जाए। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं है। क्या ख्याल है साहब? तो जो है कुत्ते जो है ना मिल के खाने को तैयार नहीं है। अब देखो राजस्थान में दुआ हुई एक देवबंदी के लिए, आपने नाम सुना होगा, अहमद पटेल थे गुजरात के, कांग्रेस के लीडर थे। उनके लिए बरेलवी मौलवियों ने मरने के बाद दुआ भी की, कुरान खानी भी की, मगफिरत की दुआ की, कुरान बख्शा। तो अब वो जायज हो गया है। और वो मौलवी अजीज रामपुरी का फतवा नहीं माना, उसने कहा कि जो देवबंदी के लिए दुआ करेगा कुफ्र हो जाएगा। साजी जड़ा में अजीज रामपुरी है, उसने कहा कि कुफ्र हो जाएगा, उसने कुफ्र का फतवा लगा दिया। लेकिन फिर भी उसका फतवा ही नहीं मान रहे अजीज रामपुरी को, तो एक्साइड करके रख दिया साजी जड़ा में। कैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहां पर कोटा में, उसके फतवे की कोई वैल्यू नहीं है। उससे पूछा गया कि जो देवबंदी के लिए दुआ करे क्या हुक्म है, उसने कहा कि अगर ऐसा करता है तो कुफ्र है। तो फिर कुफ्र का मतलब क्या हुआ? निकाह टूट गया। जिसने उसके लिए दुआ की निकाह टूट गया, उसका ईमान खत्म हो गया। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बात सही। तो इसी सजा साजी जड़ा वाले कोटान वाले ने फतवा दिया, लेकिन कोई भी बरेलवी उसका फतवा नहीं माना बरेलवी का क्योंकि बरेलवियों ने जो दुआ की थी, अहमद पटेल गुजरात के थे, वो देवबंदी थे, अहमद पटेल पक्के देवबंदी। तो ये लोग कुछ भी कर लेते हैं साहब, मुझे कुछ भी करना क्या है। वो कौन है? कलीमी मुरादाबादी, वो पाकबाड़े में देवबंदी की नमाज जनाजा पढ़ने पर कुफ्र का फतवा लगा दिया उसने, सबके निकाह टूट गए, दोबारा निकाह करो। और इसी तरह फपून के मुफ्ती हैं, कहीं पर इटावा कई जगह है, ये अकबरपुर के पास, वहाँ नमाज जनाजा देवबंदी पढ़ ली, तो निकाह पढ़ाने आए थे वहाँ पर फपून के मुफ्ती साहब। अरे भाई तुम निकाह पढ़ाने आ रहा हो, तुम भोपाल में क्यों आते हो? भोपाल में 99% देवबंदी है, तकरीर करने क्यों आते हो भोपाल में? एक एक से पूछो कि तुम कैसे सुन्नी हो, तुम्हारी शादी कहाँ हुई है, तुम्हारा बहनोई कहाँ, तुम्हारी बहन कहाँ है? तो जितने भोपाल में थोड़े बहुत बरेलवी होंगे, 1% बरेलवी है, एक से भी कम 1% मान लो, तो इन सब की रिश्तेदारियां भोपाल के आसपास बरेलवी देवबंदियों में मिलेंगी।
جانے سے پہلے بھوپال پہلے پوچھو کہ تیری بہن کہاں ہے, تیرا بھائی کہاں ہے, تیری رشتے داری کہاں ہوئی ہے, پہلے سب کا شجرہ بھیج, اور کہاں ہوئی ہے, کس خاندان میں ہوئی ہے, ان سب سے میری بات کراؤ, تب ہم آئیں گے بھوپال تقریر کرنے کے لیے. کیا خیال ہے صاحب؟ جی بالکل صحیح ہے. اور ایسے ہی حشمت علی صاحب کے جو لڑکے ہیں ثنابل رضا پوتا, وہ اپنا سسر دیوبندیوں کو بنا پڑا اور دوسروں کو منع کرتا دیوبندیوں سے ایسا کرو ویسا کرو, خود تو سالہ سسر دیوبندی کو بنا پڑا ہے. ایسی وہ شکیل اہل حدیث ہے, وہ جو بریلی کے بہت بڑے قائد بنتے ہیں یا جو بھی عالم ہیں, عالم تو نہیں بتایا ان کے بارے میں, وہ شکیل اہل حدیث کو دوستی کرتے ہیں. شکیل اہل حدیث ہے, اس سے وہاں ربیعہ سلیٹر ہاؤس جو ہے اس کے قبضے میں اہل حدیث ہے شکیل, اس سے ان کی دوستی ہے. بریلی جو فاضل بریلی کے خاندان کے ان کی دوستی ہے, اور پبلک کو دکھانے کے لیے تقیہ بازی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کا مرید کرا دیا تاکہ لوگ دیکھیں گے نہیں وہ سنی ہو گیا. یہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تم سنی بنا رہا ہو ادھر سے ادھر کر کے مرید کرا کے. مطلب وہی ہے, وہ تو سنی وہ تو مرید ہو ہی جائے گا, وہ خود تقیہ بازی کر کے مرید ہو جائے گا, سوچے گا یار تقیہ بازی کر لو مرید ہو جاؤ تاکہ لوگوں کو دکھ جائے کہ مرید ہو گئے. اسے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا شکیل اہل حدیث کو. خود ان کا چاچا کہہ رہا ہے کہ شکیل اہل حدیث کے برادران نے یا ان کے رشتے داروں نے یا ان کے ہم نواؤں نے 3 مسجدیں بنائی دیوبند والوں کی, اس سے دوستی کرا ہوا ہے ان کا ہی بھتیجا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ایک شعیب رضا سے داماد سے بجنور کے رہنے والے کھائی کھڑی کے, ان کے سب رشتے دار زیادہ تر دیوبندی تھے. یہ فاضل بریلی کے خاندان کے داماد تھے. شعیب رضا صاحب انتقال ہو گیا, اور اسی کھائی کھڑی کا ایک قاضی بنا ہوا ہے مورانی پور جھانسی میں. اس کی سگی دونوں بہنیں دیوبندیوں میں ہے, قلعت پور میں نجیب آباد کے پاس میں. آج بھی جھانسی میں لوگ جا کے پوچھ سکتے ہیں, گاڑی کا کرایہ میں دے دوں گا, وہاں کے مورانی پور کے لوگ چلے جائیں اور مجھ سے پتہ لے جائے. اگر نہ مل جائے اس کی دونوں بہنیں دیوبندی کے گھر میں تو مجھ سے کرایہ نہیں بلکہ 1 لاکھ روپے مجھ سے لے کے جاؤ ثبوت کے ساتھ. پکے دیوبندیوں میں اس کی مورانی پور میں جو امجدیہ سے فارغ ہے, امجدی لکھتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کا دوست ہے ذوالفقار کاشی پور میں, وہ بھی ایسی ہے صلح کلی ہے. جب اپنے دوست کی بات ہو جائے گی تو منہ بند کر لے گا اور اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا گا, سوچے گا میرا دوست یار, اس کے اگر بارے میں ایسا کہوں گا دونوں بہنیں دیوبندی میں کیوں دی تم نے, اگر ایسا کہیں گے تو ہماری دوستی ختم ہو جائے گی, وہ ہماری پول کھول دے گا. ایک دوسرے کی لوگ پولے جانتے ہیں نا, تو ڈرتا ہے کاشی پور والا بھی. کاشی پور والا بھی ڈرتا ہوا نا, اگر میں نے اپنے دوست کی پول کھول دی مورانی پور والے کی, وہ امجدیہ سے فارغ ہے قاضی بنا ہوا ہے, تو میری بھی پول وہ کھول دے گا. کیا خیال؟ ہاں یہ لوگ یہی کرتے ہیں, عام جھگڑا رہ گیا نا دن کا. ان میں تو لڑائی جھگڑے بہت ہیں. حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہتے, اور اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. یہ تفسیر علم شام لکھا ہے, جلد 2 صفحہ نمبر 173 پر لکھا ہوا ہے. کون؟ مولانا نقی صاحب علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار کتاب لکھی تفسیر علم شام. کبھی آپ خرید لینا, پڑھ لینا, تو دل دماغ روشن ہو جاتا ہے اسے پڑھنے کے بعد. نپت الانداز ہے, اس زمانے میں سب فرقہ وادی بھی نہیں تھی. وہ بہت محتاط لکھا ہے انہوں نے, بالکل قرآن حدیث کی روشنی کے مطابق لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ بدعتیوں کی پہچان بتائی انہوں نے. بتاؤ, جیسے آپ نے کہا تھا دیوبند والے ایک دوسرے کو نہیں کہتے کافر ایک دم, وہ تو گمراہیت کا فتویٰ لگاتے ہیں بہت زیادہ, لیکن ان میں تو فتویٰ کافر ہونے کا بہت سے لوگوں پہ لگا چکے ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر. مفتی غلام محمد ناگپوری کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. قاری ظہیر صاحب حضرت مولانا مفسر اعظم ہند, دنیا کے سب سے بڑے مفسر بریلوی جماعت کے, وہ علماء کونسل میں دیوبندی کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کے اوپر گمراہیت کا فتویٰ محدث کبیر نے لگایا. خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی جو دنیا کے سب سے بڑے مقرر ہیں, ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. اور اس کے علاوہ زاہد ملت قطب نیپال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. کلیمی مراد آبادی نے مفتی جیش محمد پر کفر کا فتویٰ لگایا. تو علامہ نقوی خان نے مطلب لکھا صفحہ 177 جلد 2 تفسیر علم میں, یہ بدعتیوں کی پہچان یہ کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل بات صحیح ہے. اب دیکھنا حیدرآباد کے لوگ ایک دن کہہ دیں گے یہ جلسے میں دیوبندی بریلیت مت کرنا, یہاں پر آج تقریر کرنا, سیرت رسول بیان کرنا, صحابہ کی عظمت بیان کرنا, اہل بیت کے فضائل بیان کرنا ورنہ یہاں پر اگر پھپھون پھیلائی نا دیوبندی بریلوی کی تو مائک چھین لیا جائے گا تم لوگوں سے. نہیں ہو رہا ہے جی. یہاں جو ہے دونوں کی ہی سنتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اگر اختلافی بات کیا تو بس کا کہانی ختم. یہاں پر اگر اختلافی بات کی تو وہاں پر غدر ہو جاتا ہے حیدرآباد. ہاں مسئلہ یہ یہاں ہو جاتا ہے, مگر اب وہ لوگ پریشان ہو گئے. یہ لوگ جو ہے بغیر اختلاف کے ان کو جو ہے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا ہے, غرور کرتا ہے. دیکھ لیں ایک دن انشاءاللہ ایسا ہی وقت آئے گا کہ دیوبند بریلی دونوں کے عالموں کو بلا کے لوگ تقریر کروانے لگیں گے جلسے میں
کہ اس جلسے میں دیوبندی بھی آئے گا, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, جماعت اسلامی کا سب تقریر کرو, اور یہ کسی پر کوئی ٹارچر نہیں کرے گا, سیدھا اسلام بیان کرو, نکلو, رخصت ہو جاؤ یہاں سے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. ابھی 6-7 سال پہلے ہمارے حیدرآباد میں سنگاریڈی میں یہ ہوا, جلسہ ہوا. ہاں. تو اس میں جو ہے بریلی کے کچھ علماء بھی آئے, ہمارے مفتی اسلم صاحب بڑے علماء میں سے, ذمہ دار میں سے ہیں. مفتی اسلم صاحب تو بریلویوں کے ہیں؟ نہیں, ہمارے دیوبندی کے مفتی اسلم صاحب ہیں سنگاریڈی. مفتی اسلم صاحب سنگاریڈی. مفتی اسلم صاحب دیوبندیوں کے ہیں؟ جی ہے. ایک اسلم بریلیوں میں بھی ہیں. اچھا, وہ بنگلور میں ہے صاحب, بنگلور میں. ہاں تو ہے. تو یہاں جو ہے بیان جو ہوا ان لوگوں کا بریلیوں کا پہلے ہوا. ہاں. تو شروع میں آ کے یہ جو بیان کرتے رہتے ہیں, بیچ میں مارتے رہتے ہیں. اچھا, یہ کاظم پاشا صاحب کے خاندان کا کیا حال ہے؟ موسوی خاندان ہے نا حیدرآباد میں, میں وہاں آیا تھا ان کے گھر پہ. ادھر تو گیا نہیں ہوں, میں تو ادھر رہ رہا ہوں. کاظم پاشا صاحب کے خاندان کا ہے معاملہ. جی. اور یہ قطب دکن جو بنا ہوا تھا, مجیب علی رضوی, یہ بڑا کٹر تھا. اچھا. یہ بھی مفتی اعظم ہند کا خلیفہ نہیں تھا, لیکن زبردستی خلیفہ بن گیا تھا کہ وہ جنات کی حاضری آ گئی تھی, تو جنات کی حاضری میں اس نے کہا کہ یہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں. بتاؤ, دلیلیں بھی دی جا رہی, تو جنات کی حاضری کی دلیلیں دی جا رہی, کیا کیا سسٹم بنا رکھے ہیں لوگ. حضرت میرے گھر سے 6 کلومیٹر پہ ایک گاؤں ہے. اچھا. تو اس گاؤں میں ایک جو ہے یہ بدعتی کا مولانا آیا تھا. ہاں. آنے کے بعد جو وہاں سویا, سونے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا فلاں زمین میں جو ہے پیر ہے. ہاں. اس کے بیچ کھیت میں جا کے وہ نشان لگا دیا, یہاں پیر صاحب ہے. وہاں پیر وہ مزار بنا دیا اس کو. اور جو ہے زمین والا گالی دے رہا تھا, جو یہ پیر صاحب کو تمیز نہیں, جو میری ہی زمین پہ اٹھا, کسی کو زمین اٹھتے مالدار کے. کچھ بھی نہیں تھا حضرت. 72 مزار یہاں نکال دیے قنوج میں. بریلویوں نے فتویٰ دے دیا کہ 72 مزار پہ نہ جاؤ قنوج میں. رامپور میں حضرت مفتی شاہد میاں صاحب نے فتویٰ دیا کہ ملک کے ادھر مزار سے نہ جان فرضی ہے. تو آج تم خود فتویٰ دے رہا ہو فرضی مزار تمہاری اتنے بن رہا ہے, 1-2 جگہ تھوڑی, ہزاروں جگہ. کوٹہ میں فرضی مزار بنا, امام حسین علیہ السلام کی نام کی یادگار بنا, لوگ آتے ہیں روٹیاں کمانے آتے ہیں اور پیسہ کما کے چلے جاتے ہیں, وہ یادگار امام حسین علیہ السلام پر. ارے جب امام حسین علیہ السلام آئے نہیں ہے ہندوستان میں, تو ان کے نام سے یادگار کیوں بن رہی ہے؟ پھر تو پورے ہندوستان میں یادگاریں بن جائیں گی اس طرح کی. سب کہیں گے ہم بھی چاہنے والے ہیں, ہم بھی چاہنے والے ہیں, ہر جگہ لوگ بنانے لگ جائیں گے. پھر حضرت کسی کو چاہنا کوئی غلط سننا, ہم تمام انبیاء کو چاہتے ہیں. 1 لاکھ نہیں, یہ یادگار بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کوٹہ میں کوئی بھی مولوی نہیں بولتا, سوچتا کہ ہمارا آدمی کچھ بھی کرنے دو, اپنا آدمی ہے. یعنی یہ پارٹی بندی ہو رہی ہے تمہاری. طارق مسعود کو کیوں روتے ہو تم لوگ؟ الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا, لبیک یا افطار کے نعرے لگوایا, اپنے میلاد نامہ پڑھوایا, الیاس کی آمد مرحبا کہلوایا. فیضان سنو خواب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, اور یہ الیاس قاضی بیٹھا ہے. صفحہ 31 میں لکھا ہوا ہے. اس نے لکھنے والا کتاب یہی ہے. خواب کٹوا دیے تو کیا ہوا کٹوانے سے؟ اس نے نہ کلمہ پڑھا, نہ توبہ کیا, نہ رجوع کیا آج تک, نہ اس نے کلمہ پڑھا. اس نے الیاس قاضی نے صفحہ 27 میں لکھا کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا تھا لانڈی کے اندر, سب کی بخشش ہو گئی. دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کی بخشش ہو گئی, اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یہ صفحہ 27 میں لکھا تھا فیضان سنت میں. ایک ایڈیشن میں 44 میں آتا ہے. میں نے دونوں فیضان سنت دیکھی ہیں, جو میرے گھر میں یہ بھی ہے, کوٹہ میں رکھی ہے وہ بھی ہے. بعد میں اس نے خواب کٹوایا. کٹوانے سے کام کیوں چلے گا جب تک کلمہ نہیں پڑے گا, تو توبہ نہیں کرے گا. پھر طارق مسعود کو کیوں پیچھے پڑے ہو ہاتھ دھو کے؟ پھر تم الیاس قاضی کے پیچھے پڑھو نا. اشرف آصف جلالی کیا گونگا بہرا بن گیا, اندھا بن گیا؟ اشرف آصف جلالی الیاس قاضی کے پیچھے کیوں نہیں پڑتا کہ تو نے اپنے بال کو بال مبارک کے کیوں بڑھوایا, لبیک کی افطار کے نعرے کیوں لگوائے, تو نے اپنا میلاد نامہ کیوں پڑھوایا, تو نے ایسے جھوٹے خواب کیوں چھاپے جس میں لکھا ہے کہ حلفیہ بیان ہے. حلفیہ بیان کو تو جھوٹا مان کر کٹوایا کیوں تو نے؟ حلفیہ بیان کا کیا تعریف ہوتی ہے؟ حلفیہ بیان کی تعریف ہے کہ جو بیان اللہ کی قسم کھا کر دیا جائے. اب یہ 22 اکتوبر کو جھانسی میں مناظرہ ہو رہا ہے صاحب, یہی 22 اکتوبر ہے نا, پرسوں. اچھا. جھانسی میں مناظرہ ہو رہا ہے. بریلی سے مفتی شہزاد آئیں گے, وہ جو ہے تمام دیوبند والوں کو, حرم شریف والوں کو, مسجد نبوی کے اماموں کو کافر مانتے ہیں یہ مفتی شہزاد. اور امام اہل سنت آئیں گے وہاں سے, سید ست نظر میاں, وہ دیوبند والوں کو مسلمان مانتے ہیں. اچھا. اور اہل بیت کے بہت عظیم الشان عاشق ہیں, وہ اہل بیت کے خاندان سے بھی ہیں, امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے بھی ہیں. تو وہ مسلمان مانتے دیوبند والوں کو, ندوے والوں کو, یعنی دیوبند والوں کو بھی, اور مکہ شریف مدینہ شریف کے سیدوں کو بھی. وہ مفتی شہزاد آئے گا, وہ کعبے کے امام, مسجد نبوی کے امام کو کافر مانتا ہے. تو اب وہ کافر ثابت کرے جھانسی میں آ کے 22 اکتوبر کو, یہ مسلمان ثابت کر دیں گے انشاءاللہ. میں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ موقع لگے گا تو میں بھی آؤں گا. میں نے کہا یہ مناظرہ جو ہے دونوں بدعتی میں ہو رہا ہے یا دیوبندی بریلی میں ہو رہا ہے؟ نہیں, بریلوی میں 2 شاخیں ہو گئی, لیکن یہ بریلوی سے الگ ہو گئے. امام اہل سنت سید ست نظر میاں صاحب مسئلے کے اعلی حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے,
اور فاضل بریلوی کو مجدد بھی نہیں کہتے. پہلے مانتے تھے اب نہیں مانتے. پہلے بہت زبردست مانتے تھے, اب بعد میں جب ان کی سمجھ میں آ گئی نا کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. صفحہ 27 میں لکھا ہے الملفوظ میں جلد سوم میں. ارے کسی کے حوالے سے تم نے لکھا تو کیوں لکھا؟ حوالہ دینے کی نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسی باتوں کی, الٹی سیدھی باتوں کی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بس صحیح. تو جو ہمارے جمہور علماء نے جس چیز کو لیا نہیں اس چیز کو لے کیا. اب اذان کا مسئلہ ہے تو کسی نے جو ہے اذان کو جو ہے وہ قبر پہ جو وہ بتا رہا تھا کہ وہ جائز کرا دے فنا کتاب میں, جب اس وقت کے علماء نے اس بات کو نہیں لیا اس کی بات کو, تو آپ کو دیوبند والوں نے بھی جائز کیا ہے تو وہ جھگڑے کی وجہ سے کیا جائز دیوبند کے فتاوا میں ہے نا. اچھا وہ اس حساب سے کیا ہے کہ اگر کہیں جھگڑا بڑھ سکتا ہو تو دے دو, نہیں تو کوئی ضرورت نہیں. وہ بھی انہوں نے شیطان کے آنے کو جائز تھوڑی مانا ہے. انہوں نے تو اتنا کہا ہے کہ دارالعلوم کے فتوے میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ دیوبند کے دارالعلوم کے فتوے میں بھی ہے قبر کا اذان دینا جائز ہے. تو انہوں نے موقع محل, مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ موقع محل کے حساب سے فتویٰ دے. قرآن میں نا بل فتنہ تو شد من القتل, فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے کہ اگر اذان دینے سے فتنہ ختم ہو تو اذان دے دو, اور اگر نہیں دینے سے فتنہ ختم ہو تو مت دو. ہاں تو کیا کرے گا, فتنے کی وجہ سے ہے نا. تو انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا. دیکھو دیوبند والے بھی جائز کر رہے ہیں. تازے تو دیوبند والے نے یہ تھوڑی مانا کہ قبر میں شیطان آتا. فاضل بریلوی نے تو یہ بھی دکھایا نا قبر میں شیطان آتا ہے بیکار ہے. وہ اس عقیدے سے اذان دلواتے ہیں, اس عقیدے کو جائز تھوڑی مانا ہے دیوبند والوں نے. حدیث میں اس میں صاف وضاحت ہے اذا مات الانسان انقطع عمله. جب آدمی مر جاتا ہے, جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. ہاں تو پھر اب جو مر گیا تو اب جو مرنے کے بعد قبر میں جائے یا جلا دیے جائے کہیں بھی جائے. قبر دارالجزا ہے, دارالعمل تھوڑی ہے. یہ تو دارالعمل بتا رہا ان کو بھی. وہ فیضان رضا بھی دارالعمل ہی بتا رہا. اس طرح کا جو رامپور کا ہے کہہ رہا کہ فقہی مسئلہ ہے قبر میں شیطان ہوتا ہے. کہہ رہا فقہی مسئلہ ہے. کیا ہم منکر نکیر مسئلے مسائل پوچھیں گے کہ تو شافعی ہے کہ مالکی ہے کہ حنبلی ہے کہ حنفی ہے. وہ رامپور کا فیضان رضا کہہ رہا تھا یہ فقہی مسئلہ ہے قبر میں شیطان ہے. میں کہ فقہی کہاں سے ہوئی ہے؟ چار تو خوب بک دیتے بچنے کے لیے, ہر کو بک دیتے صاحب یہ لوگ. اچھا میں چینل پہ ڈلوا دوں گا, اس کو لمبی ہو جائے گی, پھر بعد میں بات کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی. حضرت فاضل دارالعلوم مفتی سالم صاحب مظاہری, آپ کا شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہو آپ؟ جی جی جی. کتنے سال پڑھا ہوں گے وہاں میں جو مظاہر میں 6 سال پڑھا ہوں. تو شیخ یونس صاحب تو دورے ہی میں صرف پڑھا رہے تھے بخاری اور مسلم. وہ تو دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے اپنے وقت کے. جی 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 بہت. یہ کہا جا کہ ثانی حضرت علامہ رشا کشمیری تھے. جی 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 انہیں کے سلسلے سے جا رہے وہ. ہاں تو ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ڈلوا دوں گا, پھر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی حضرت. مفتی سالم صاحب مظاہری حیدرآباد. اور مسجد کا نام کیا آدمی؟ نور مسجد نہیں ابراہیم مسجد. ابراہیم مسجد. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. السلام.